ہیں ٹھیک سارے، لیکن بس ویسے یہ نام رکھے ہوئے ہیں شوق کے لیے۔ بھائی جان دیکھیے میری بات سنیں، فروعات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جیسے کہ ایک درخت ہے نا، اس درخت کی شاخیں ہوتی ہیں نا، اس کو فرع کہتے ہیں. یعنی اس کی جڑ ایک ہے، وہ درخت کا تنا بھی ایک ہے، لیکن اس میں سے جو برانچز نکلی ہوئی ہیں نا، وہ اسی درخت کا حصہ ہیں. اب آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ برانچ نکلا یہ ہے تو یہ درخت کا حصہ ہی نہیں، اس کو کاٹ دو. آپ پڑھے لکھے ہیں نا، میں نے اس لیے آپ کو تھوڑا سا انگلش میں نے سمجھایا، ورنہ مجھے انگلش آتی نہیں، میں جاہل آدمی، جی پڑھا لکھا نہیں ہوں میں. میں اس سے ہٹ کے ذرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کروں آپ سے؟ جی جی پہلے کریں یہ کریں. بتائیں کہ ابو حسن بھائی نے جو بات سمجھائی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ گیا، سمجھ آ گیا۔ چلیں اب اپنا اچھا ابو سوال کریں. الحسن چلیں بھائی، ابو الحسن جی بھائی قاسم بھائی. سوال کرن دے. نہیں میں صرف ایک منٹ، کاشف بھائی معذرت ہے، انہوں نے بولا جی میں نا سیکولر ہوں، ہیں جی علی ساجد صاحب، جی جی سن رہا ہوں۔ آپ نے بولا جی آپ سیکولر ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ جو سیکولر کی ٹرم ہے یہ کس نے کوائن کی تھی؟ کون تھا بندہ وہ؟ یہ فلاسفر نے کی ہوئی ہے۔ اچھا فلاسفر تھا، اچھا کیا تھا، نام کیا تھا، کہاں کا تھا وہ؟ آئی تھنک سو نیٹشے تھا۔ قاسم بھائی ان کو سوال پوچھنے دیں، وہ سوال بات پوچھنے کہیں دیں اور چلی وہ. جائے گی. علی ہاں ساجد بھائی چلیں سوال ٹھیک پوچھیں. ہے، چلیں ٹھیک ہے میرا ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم سپر پاور کون ہے دنیا کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کنٹریز سپر کے پاور ہے، سپریم پاور ہے. نہیں، اللہ کنٹریز کے سپریم پاور لحاظ سے، کنٹریز کے لحاظ سے۔ ہے. کنٹریز کے لحاظ سے مسلمان سپریم پاور ہے، لیکن مسلمان یونائٹڈ نہیں ہے نا. ویسے تو مسلمان ہی یار سپریم پاور ہیں الحمدللہ. جب نہیں ہے یونائٹڈ پر چھوڑ دو نا، نہیں ہے اس کا مطلب یونائٹڈ بھائی نہیں ہے آپ سویا جب۔ شیر جو سویا ہوتا ہے نا، سویا ہوتا ہے شیر، تو سوئے جی ہوئے شیر کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتے میرا بھائی. اچھا کیا ہے یہ سوئے ہوئے شیر کے پاس ایسا کیا ہے یہ جو کل 100 سال بعد یہ بدل دے گا پوری دنیا کو؟ سوئے ہوئے شیر کے بارے میں اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے نا، تو آپ جی 2012 سے لے کے نا تو 2024 تک جو امریکہ کو وہ پھینٹی پڑی ہے نا افغانستان کے اندر، وہ اس کے کیا بارے میں تھوڑا سا وہاں پہ تھوڑی سی نا اپنی وہ فیکٹس اینڈ فگرز اس کو تھوڑا سا جمع کر کے نا، تو وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سویا ہوا شیر کیا ہوتا ہے. کیا فینٹی پڑی ہے اسے؟ پھینٹی یہ پڑی ہے کہ بعد میں وہ ان کے ترلے ڈالتا رہا ہے کہ اللہ آپ خلی کیا حجی سمجھتے ہیں خلی میں یہاں نیرو سے اللہ خلی. عربی میں کہتے ہیں حجی اللہ خلی خلی نیرو اللہ خلی. یعنی کہ طالبان اس نے کا مطلب بگایا یہ ہے ہے، وہ گیا ہے؟ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، آپ عربی میں سن لیں. جی عربی جی میں جب کہتے ہیں نا اللہ خلی خلی نیرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے بس مجھے جانے دو، اللہ کا واسطہ بس مجھے جانے دو. تو وہ مرزا، یہ جو تھا نا مرزا، یار نکل گیا منہ سے یہ جو امریکہ تھا نا، امریکہ کے ساتھ اس وقت جڑا ہوا تھا آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، ترکی، اور بھی شاید کوئی ایک آدھ ملک اور بھی ہو. تو آہستہ آہستہ امریکہ کو سارے چھوڑ گئے. آسٹریلیا بھی نکل گیا، انگلینڈ بھی نکل گیا، اسپین بھی نکل گیا، فرانس بھی نکل گیا، سارے نکل گیا آہستہ آہستہ. اینڈ پہ صرف رہ گیا امریکہ اکیلا. اور وہ کتنے ٹریلین ڈالر بتاتے ہیں شاید کہ صرف امریکہ کا اکیلے کا جو ہے نا، وہ تقریباً اس جنگ کے اوپر جو ہے نا، وہ تقریباً کوئی یعنی کہ یہ ابھی حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے صحیح فگرز بتائے ہیں، تو $3 ٹریلین بتاتے ہیں کہ وہ خرچہ ان کا آیا ہے اس کے اوپر، افغان جنگ کے اوپر $3 ٹریلین. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ سب کا ملایا جائے نا، تو ان لوگوں نے لگ بھگ کوئی میرے خیال سے نا کوئی 30 یا 20 کہہ لیں آپ، چلیں زیادہ مبالغہ رہی میں نہیں کرتا، $20 ٹریلین انہوں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ افغانستان کے اندر انہوں نے جھونکے ہیں. $20 ٹریلین، صرف $3 ٹریلین تو امریکہ اکیلا کہہ رہا ہے نا کہ میرا خرچہ ہے. امریکہ تک اکیلے کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا اکیلے کا وہاں پہ خرچہ $3 ٹریلین آیا ہے، ڈالر $3 ٹریلین میرا خرچہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی سب دنیا کو میں ملا ابھی لیں کس آپ. کے سکے چلتا ہے؟ کیا ہوا ہے؟
दुनिया में अभी किसका सिक्का चलता है? आप उस चीज को छोड़ दें, मैंने आपको पहले कहा है कि सोया शेर जो होता है ना, सोया हुआ शेर है तब तक ही जो है ना वो आप उससे महफूज हैं जब तक वो सोया हुआ है। ये कब तक जागेगा? यार ये अब जब अल्लाह ताला की जात की मंशा होगी तो जागेगा, जरूर जागेगा। अच्छा नहीं, वैसे देखे ना, अभी आप ये नहीं समझते कि या चले अच्छा अभी साजिद साहब, जी साजिद साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो यानी कि अमेरिका है उसने टोटल यानी कितनी जंगें की हैं, ये जरा बताएं आप जिसको सुपर पावर बोल रहे हैं। पहले वियतनाम में था। अच्छा वहां से हारा था कि जीता था? हारा था। ओए होए, उसके हारा बाद था। ओ कासिम भाई, हारा था तो छोटा लफ्ज है। हारा नहीं था, आ रहा था। ओए होए होए, कोई समय भी मौका वहाँ दे से भागा एक था। मिनट के लिए। कासिम भाई, अली साहब जरा भाईजान है, चुप करें। सुफियान भाई, ये सुफियान भाई, ये जरा आप अगर आपके इल्म में है ना, अगर आपके इल्म में है ना सुफियान भाई, जरा बयान करिएगा कि वियतनाम के अंदर अमेरिका का क्या हाल हुआ था। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये जरा इन्हें बताएं जरा। अबू हसन भाई जी, बात ये है कि अभी जो मैं शुरू से बात जो इन्होंने पहले की है ना कि ये पहले तो शिया थे, फिर बाद में जो है ना अभी कह रहे थे कि मैं सेकुलर हूँ। मैं तो यकीन करें, सवाल करना था वो वही नहीं आपसे कहा। जी एक मिनट जरा अली भाई, अली साहब एक मिनट जरा एक मिनट बोलने दे थोड़ी देर के लिए। फिर आप इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं, अबू हसन भाई भी इधर ही हैं, काशिफ भाई ऊपर बैठे हुए हैं वो भी इधर ही हैं, और नीचे कासिम भाई हैं वो भी इधर ही हैं, हम सब इधर ही हैं, हम नहीं जा रहे कहीं। जब तक अबू हसन भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी तो हम इधर ही हैं, आपके पास ही बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह। बात ये है कि आपने कहा जी सेकुलरिज्म, आप सेकुलर हैं। अब आपको पूरी तारीख का भी नहीं पता सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म कहाँ से शुरू हुई और किन्होंने शुरू की, और वो जिन्होंने शुरू की वो कौन से मज़हब के मानने वाले थे और एंड तक किस मज़हब के मानने वाले वो रहे। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि जी हम किसी मज़हब को नहीं मानते। अब आप जाके ना गूगल के ऊपर लिखने आपने जी, हाँ देखे ना, जॉन लोके जो है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन था, उसने और उसके साथियों ने ये लिबरलिज्म सेकुलरिज्म शुरू की। खुद वो अबू हसन भाई देखें, खुद वो पक्के क्रिश्चियन रहे और वो लिखते रहे अपनी किताबों में भी और अपने मामलात में भी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तौरा है ना, इंजील है, हम उसको भी मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि खुद ओल्ड टेस्टामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करते रहे, और चूंकि न्यू टेस्टामेंट रूल एंड रेगुलेशन तो थे कोई नहीं और ना है, जिस वजह से वो ओल्ड टेस्टामेंट को ईसाई अक्सर पेश करते हैं, चूंकि रूल एंड रेगुलेशन तो उसमें है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतने जाहल हैं और जाहल मुतलक हैं कि क्रिश्चियंस को मानते हैं, क्रिश्चियन के जो मानने वाले हैं उनको मान रहे हैं, उसके बताए हुए तरीकों को मान रहे हैं, इस्लाम के बताए हुए तरीकों को नहीं मानते। ये अल्लाह की लानत है इन लोगों के ऊपर हैं जी। और फिर ये बात कर रहे हैं कि जी वो बताएं जी वो शेर कब उठेगा और कब जागेगा। ओ भाई, आज अगर दीन इस्लाम के ऊपर को अमल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये है कि वो शेर फिर जाग पड़ेगा। वो जब तक दीन इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करेंगे, बस ठीक है, फिर फैंटी भी लगनी है। वो अल्लाह ने कोई वादा तो नहीं लिया हुआ कि भाई तुमने इस्लाम के ऊपर अमल भी नहीं करना, मेरी बताई हुई बातों के ऊपर अमल भी नहीं करना और मैं तुम्हें सब कुछ नवाजूंगा। ऐसा कुछ नहीं है और ना ऐसा होगा कि मुसलमान सोए रहे हैं जी, वो कहें कि जी वो जागे। बात ये है कि इन बातों में कोई बात नहीं है, कोई लॉजिकली आपने बात करनी है तो वो करें। अल्लाह लहर सल्लाह, आपको तकलीफ इस्लाम से है, आपको तकलीफ इस्लाम के उसूलों से है तो वो बताएं भाई। इनसे क्वेश्चन जो पूछने वाला ना वो क्वेश्चन है कि नहीं, वो अभी वो अच्छा एक सेकंड, सारे साथी जरा माइक म्यूट करें ना। अली साजिद का एक सवाल था, उसका सवाल तो सुने पहले पूरा। वालेकुम सलाम। अली साजिद भाई सवाल कर रहे हैं आप, साथी जरा माइक म्यूट करें। हाँ जी अली साजिद भाई, मेरा सवाल ये था कि अभी जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, लबनान में हो रहा है, ये कंफर्म है इजराइल नहीं कह रहा, ये सब कुछ अमेरिका खुद कह रहा है, ठीक है? इस पे एग्री करते हैं आप?
बस ये सवाल है आपका? नहीं सवाल नहीं है ये, अपना इसे सवाल सवाल नहीं कंप्लीट करें ताकि फिर साथी उस पर बात करें ना। सवाल कंप्लीट क्या? करें पूरा अपना, एक ही दफा कंप्लीट करके सुनिएगा फिर। इसकी वजह ये है कि उसके पास पावर है, इसीलिए कर रहे हैं ना। किसी को आगे नहीं देखता कौन क्या कर रहा है, अमेरिका, ईरान है, पाकिस्तान है, किसी को नहीं देख रहा कमेंट दे रहे हैं, ये तो आप अपना कमेंट दे रहे हैं। सुफियान भाई एक सेकेंड, सुफियान भाई एक यार सवाल सेकेंड, ये कर तो रहा आप हूँ कमेंट मैं। दे रहे हैं। सवाल करें, सवाल कर करें। रहा हूँ 2 मिनट। अच्छा सवाल मेरा ये है कि आपको 1400 जल्दी साल से सवाल पहले, 1300-1400 साल पहले जब इस्लाम स्टार्ट में शुरू हुआ, तो उस टाइम मुसलमान कहाँ तक पहुंचे? स्पेन तक, बरे सगीर तक, कहाँ तक पहुंचे? क्यों असल उन्होंने ये में इलाके अली क्यों शेर कब्जे भाई, किए? अली शेर भाई, असल में हमारी ब्रॉड का मकसद क्या है, आप उसको किस तरफ लेके चलेंगे? ऐसे ना यार जी। क्या करें, देखिए आप हमें ये बताएं, आप हमें ये बताएं कि आप जब आए थे तो आपने डिस्गाइज ये किया कि आपने शो ये कराया कि मैं मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया था कि आप एथियस्ट हैं। हमें पहले ही आपके चंद एक सवाल से पता चल गया था। आप हमें भी ये बता दें कि ये आपके साथ यूनिवर्सिटी में कितने के लोग हो रहे हैं जो कि एक मिनट जरा सुने, मुझे ये बताएं कि आपके साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर ये क्या ये किस तरह से आपको ग्रूम किया जाता है, किस तरह से आपको जो है वो एथियस्ट बनाया जाता है, ये इसके बारे में को थोड़ा सा बताएं। और फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? वो आपने जो बताया था कि आप शिया हैं, ये सही बात है कि आपने ऐसे ही वो कापी छोड़ी थी? जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि एथियज्म की तरफ या सेकुलरिज्म की तरफ आप कैसे आए आप? हालात देख के। नहीं, अभी तो आपकी एज इतनी नहीं है ना। आप हमें बताएं कि यार आपको इस तरफ किस बंदे ने गाइड किया, किस बंदे से आपने इंस्पिरेशन ली, और किस तरह से आप ये एथियज्म की तरफ या सेकुलरिज्म की तरफ आए? आप हमें जरा डिटेल में बताएं ताकि हमें पता चले कि ये जो जड़ इसकी क्या है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारे मौलवी हैं, ये कल जो अभी ये तरमीम पास हुई है, ये मौलाना फजल रहमान को यहाँ लाखों करोड़ों लोग मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने मेरे क्या दोस्त, किया है मेरे भाई अली साजिद भाई, आपसे ना एक गुजारिश है, आप अभी ये सारी बातों का तो नहीं, अभी ये पॉलिटिक्स के बारे में तो आपको अभी पता चला है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पॉलिटिक्स का तो आपको अभी पता चला है ना। आप कितनी देर हुई होगी पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट लिए हुए? कितने साल हुए होंगे? ये पीटीआई के स्टार्टिंग दौर को ले लें, 2018 में नहीं, 13-14 में आपकी उम्र कितनी होगी? उस वक्त तो आप 5-6 साल के होंगे। आप मेरी 23 साल उम्र है। उस वक्त कितनी एज होगी? 12-13 साल उम्र होगी आपकी? जी नहीं, 12-13 साल के बच्चे को क्या पता कि पीटीआई है। और 16-17 तक मैं बिल्कुल ठीक था भाई, मैं भी इसी तरह तबलीग किया करता था। 16-17 में मैंने भी तबलीग किया, आप समझे? नहीं, असल में मैं आपको जो चीज, जिस तरफ मैं आपसे जो सवाल मैं कर रहा हूँ ना, वो असल में ये है कि देखिए इख्तलाफ होना जो है ना किसी से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इख्तलाफात हो जाते हैं, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि सहाबा कराम के दरमियान भी इख्तलाफात हो जाते थे, लेकिन आपने दीन इस्लाम से बरगस्ता हो गया, आप इस दीन इस्लाम से आप जो है वो फरार हो गए, तो इसकी क्या वजह बनी है, ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। उसकी वजह ये कि कोई भी दीन हो, बे इस्लाम हो या कोई और दीन हो, वो अगर आप देख लें, यूरोप ने कब से तरक्की करना शुरू की है? रेनेसांस का दौर उठा के देख लें, ये जो दौर इनके ऊपर गुजरे हैं, जब से इन्होंने वेटिकन सिटी बना के इन्होंने अपने मज़हब को साइड पे रखा है ना, तब इन्होंने किस जाके तो हमारा भी यही ख्याल है कि हम जब अच्छा मेरी बात सुने, इनके लिए एक वेटिकन सिटी बनाएंगे तो अच्छा मेरी बात सुने। देखिए जैसे कि उनका वेटिकन सिटी है ना वहां पे रोम के अंदर, जी तो इसी तरह से मुसलमानों का जो एक जैसे आप कह लें कि एक मरकज है, वो है मक्का मदीना, ऐसे ही है जी। तो मुसलमानों ने वो एक यानी समझ लें कि उसी तर्ज का एक वेटिकन सिटी होते हुए मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है।
1000 سال جی تک سپر پاور رہی. جی. آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ترقی سوال نہیں کر میرا یہی سکتے، تھا. یہ نہیں کر میں سکتے، نے وہ نہیں ابھی کر سے سکتے. آپ ڈسکشن کو کہیں اور لے کے گئے تھے، میرا آپ سے سوال بھی یہی تھا. نہیں نہیں، کیوں یہ جو کیا آپ آپ نے نے ریزن جو حکومت آپ کی بتا وجہ رہے کیا ہیں، تھی؟ یہ جو ریزن آپ بتا رہے ہیں، یہ جی جو ریزن آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ویٹیکن سٹی کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی تھی، ویٹیکن سٹی کو انہوں نے نکالا ہے، تو کیا انہوں نے ویٹیکن سٹی کو ختم کر دیا ہے؟ ویٹیکن سٹی تو وہاں پہ موجود ہے، ہر سال وہاں پہ ویٹیکن تقریبات سٹی ہوتی ہیں. بنائی کیوں دنیا گئی تھی؟ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بنائی کیوں گئی تھی. اور میرا بھائی وہ تاکہ مرکز تو ان کا شروع سے موجود ہے نا، وہ تو یار موجود ہے ان کا مرکز شروع سے. جی محسن بھائی ان کو بتائیں کہ ہاں عیسائیت میں انجیل میں زندگی گزارنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، اس لیے وہ بالکل کمپیٹیبل صحیح. نہیں تھا ریاست کے ساتھ ان کا مذہب. ہاں آپ ایسے ہی جاہلیت کھلا ہاں رہے ہیں، آپ بالکل کو ایسے پتہ ہی ہی. کوئی نہیں ہے کسی بات کا. اور اسلام چونکہ کامل مذہب ہے، مکمل ہاں مذہب ہے، ضابطہ اس میں حیات ہے زندگی جی، کا پورا ہر پورا پہلو ہے، ضابطہ ہر حیات. ہر ہاں جی پورا ضابطہ حیات ہے، چاہے وہ سیاست ہے. اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ دیکھیں وسلم نا، نے بتایا ہے کہ ہاں جی بھائی یہ دیکھیں کیسی نا جی جہالت کہ کھلا رہے ہیں. آپ ایک علی منٹ ساجد ایک صاحب بات آپ کو بتاؤں. جب آپ اس قرآن کا ڈسکشن مطالعہ جب ہم کر فرمائیں رہے گے ہیں نا، اس میں کتنے بندے ہیں؟ علی یہ شاہد صاحب 15. علی شاہد صاحب علی جی شاہد جی صاحب جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، تو قرآن جی کے جی اندر آپ کو آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں نا، یعنی کہ جی جی شروع سے لے کے آخر تک جتنی جی بھی چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کے پیش آتی ہیں نا، چاہے وہ آپ جی کی کاروباری ہو، چاہے وہ عام زندگی ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، بہن بھائیوں کے تعلقات ہوں، ٹھیک ہے، ہر چیز کا وہ ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور اس کی جو وضاحت ہے کہ ان چیزوں کی جو وضاحت ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. تو اب آپ مجھے یہاں بتائیں کہ آپ جس ویسے تو نہیں مذہب ہے. کے ساتھ آپ اسلام کو کمپیئر کر رہے ہیں نا، اس مذہب کے اندر تو ضابطہ حیات انہوں نے، کیونکہ تحریف شدہ وہ کتابیں ہیں نا، وہ والی انہوں نے پیسے لے کے، پیسوں کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جو ہے وہ اپنا دین بدل لیا، انہوں نے کتابیں اپنی بدل لی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. آصف بھائی قبلہ آپ السلام مجھے کوئی علیکم. ایگزامپل پہلے تو دکھا دیں، پرفیکٹ ایگزامپل جس سے آپ مجھے علی ساجد انسپائر صاحب، کرنا چاہتے ہیں. علی جی ساجد جی صاحب میری عرض سنیں. آپ کو پتہ جی کہ یہ جو انجیل ہے یہ کتنی جلدوں میں ہے؟ نہیں پتا مجھے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت جو انجیل ان کے ہاں موجود ہے نا، اس کی کم و بیش 65 جلدیں ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک جو کہ ایک جلد کے اندر موجود ہے، اس کے اندر جی تحریف کرنا آسان کام ہے کہ 65 جلدوں کے اندر اللہ کے کام کو تبدیل کر دینا آسان کام ہے؟ یہ مجھے بتائیے گا. 65 کے اندر 65 جلدوں کے اندر. اب یہودیت یا عیسائیت کے پاس جو ان کے نبیوں کی تعلیمات ہیں وہ تو صحیح طرح پہنچی نہیں ہیں اس وقت، اور جو نہیں. تعلیمات پہنچی ہیں اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. اب چونکہ اسلام ایک ہے مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس نے انسانوں کو سیاست کے بھی معاملات سکھائے، اس کے بعد ٹھیک انہیں ہے رہن سہن کا طریقہ سکھایا. اب ٹھیک. مائک ذرا میوٹ کیجیے گا، اریٹیشن ہو رہی ہے تھوڑی سی نا. اچھا، اسلام نے مکمل انسان کو شروع سے لے کر، اب آپ دیکھیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا دور تھا تب جس طرح کے معاملات آقا کریم علیہ السلام نے سارے سکھائے. پھر آگے چلتے خلفائے راشدین کا دور آیا، اس سے آگے چلتے پھر بنو امیہ کا دور آیا، جس کے اندر کم و بیش 64,65,000 مربع میل پر اسلامی حکومت پھیلی ہے. اور تمام یہودیت عیسائیت جو ہے وہ اس وقت اسلام کے نیچے تھی ساری. پھر کیوں آگے چلیں میں بتاتا ہوں سوال اس میرا وقت. یہی تھا آپ سے شروع میں بھی، کیوں؟ اچھا بتاتا ہوں، میں سب بتاؤں گا، پہلے میری بات مکمل ہونے میں سب بتاؤں گا. پھر آپ تھوڑا سا آگے چلیں، بنو عباس کا دور آیا، تب بھی اسلامی حکومت تھی. پھر اس سے آگے چلیں، خلافت عثمانیہ کا جب دور آیا، کم و بیش 700 سال انہوں نے حکومت کی. پھر اسپین کے اوپر مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال حکومت کی ہے. جو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا کہ ہسپانیہ پر پھر کیوں نہیں قبضہ ہے مسلم کا، اس طرح کا جو شعر ہے اقبال کا. اچھا، اب اس وقت چونکہ مسلمانوں کے اندر جو یونائٹڈ تھی، جو متحد تھے مسلمان، اس چیز کے بدولت انہیں جو ہے وہ ان علاقوں پر فتح نصیب ہوئی، وہاں پر اسلام کا علم جو ہے وہ لہرایا.
اب انگریز کی جو چال تھی کہ اس وہ جب بر صغیر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر جو 95% لوگ ہیں وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، حالانکہ اس وقت اسکول کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا، اس وقت تو اسکول کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا کیوں، لیکن اس وقت کیا تھے، مدارس تھے سارے، اس وقت قال رسول اللہ پڑھانے والے لوگ تھے سارے فارسی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، فارسی پڑھنے والے لوگ تھے سارے۔ پھر انگریز نے یہاں پر پھوٹ کے ڈلوائی، یہاں پر اس نے جو ہے فتنے پیدا کیے، کہیں مرزا غلام احمد قادیانی جیسا مدعی نبوت قذاب کھڑا کر دیا، وہاں پر مکتبہ جو ہے وہ دیوبند بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا۔ یہاں کرتے کرتے ان لوگوں نے اسلام کے اندر بظاہر تو ان لوگوں کو مسلمان شو کروایا، لیکن اندر وہی جو عقائد انہوں نے مفسدہ پھیلائے، جس کی وجہ سے امت کا جو اتحاد تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس کی وجہ سے آج تک جو اب تک امت ہے وہ دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ کہیں کہ آپ سیکولر ہیں یا لبرل ہیں تو مجھے بتائیں آج سے 250 سال پہلے جو مسلمانوں نے اتنی حکومت کی ہے، کیا وہ سارے سیکولر تھے؟ وہ سارے لبرل تھے؟ نہیں، وہ سارے جو تھے وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ جی آصف بھائی۔ السلام علیکم ابو حسن بھائی، السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ مجھ سے قسم اٹھوا لیں اگر تھوڑی سی بھی کوئی موضوع کی سمجھ آ رہی ہو تو، سارے بے لگام جو ہے نا گھوڑوں کی طرح دوڑ رہا ہے موضوع، ادھر 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 بات کرنی ہے۔ ایک منٹ ابو حسن بھائی رکھ لیں تو بات کریں کوئی موضوع پہ، کوئی پتہ نہیں چل رہا کو کیا بات ہو رہی ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی اور کو پتہ چل رہا ہو، لیکن مجھے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ السلام علیکم سفیان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اصل میں پتہ کیا ہے، ان کے وہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جو یا سیکولر ہو جاتے ہیں، اللہ دین ہو جاتے ہیں، اب ان کو ایتھیسٹ کی تعریف پوچھی جائے، اللہ دینیت کی تعریف پوچھی جائے، اس بھائی کو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ سوال آتا ہے جی میرے یہ سوال ہے جی میرے، وہ پھر کبھی کوئی سوال ہے ان کا جی سفیان بھائی ان سے پوچھے نا کہ ایتھیسٹ کی بنیاد گورنمنٹ مجھے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا جو میں 10 دفعہ کر چکا ہوں۔ انہیں یہ نہیں بھائی پتا آپ یہ علی کیا سوال صاحب ہے؟ بات یہ ہے، ابھی آپ کے کئی سوالات جو تھے نا ان کے جوابات ایک ہی فیضان سوال بھائی ہے، نے ایک ہی سوال ہے، مدلل آپ دی نے ہے حکومت کیوں تو کی بتایا تھی؟ نا وہ بھائی دین کے اوپر جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا ایک چھوٹا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان دین اسلام کے اوپر اور خاص طور پہ حکمران دین اسلام کو فالو کرتے رہے، جی حکمران نہیں کرتے رہے، اسلام کو بول بالا رہا، جب وہ نام نہاد مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کے اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے، اپنے معاملات میں پڑ گئے، تو ٹھیک ہے پھر اللہ نے کوئی وعدہ تو نہیں لیا اس چیز کا کہ جی مسلمان اس کا مطلب جب تک بے ادبی بھی مسلمان تھے کرے، تب دوسروں کے، حکومت دولی بھی کرے، اور لیکن آپ کا مسئلہ اور ہے، آپ جب تک مسلمان تھے اتنے تب تک اور آپ بھائی اور صبر کرے ایک جاتے رہے۔ منٹ سفیان علی بھائی، صاحب، سفیان آپ بھائی اتنے ایک کنفیوز منٹ ہیں، آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں۔ سفیان بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جب تک آپ مسلمان ٹھیک تھے تب تک آپ دوسروں کی زمینیں قبضاتے رہے ہیں، اسپین تک گئے ہیں۔ علی ساجد صاحب، علی ساجد صاحب آج آپ میری اسرائیل کو بات غلط سنیے گا، سمجھتے ہیں، کیوں؟ میری بات سن، میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نا، اب مجھے دیکھیں کہ جب کوئی ریوڑ کے اندر ایک نا مالک ہوتا ہے ریوڑ کا، اس نے بہت ساری بکریاں رکھی ہوتی ہیں، لیکن نا اس نے ساتھ میں کتا بھی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کتا کس لیے رکھا ہوتا ہے کہ بکریاں جو ہیں وہ ریوڑ سے باہر نکلنے لگے نا، یا کوئی غلط کام کریں یا کسی کے اور کے کھیت میں چلی جائیں، تو وہ کتا جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ان بکریوں کو پکڑ کے نا ریور کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ جو آپ جیسے یا باقی جو مخالفین اسلام ہے نا، یہ ان کتوں کی مانند ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فی الحال مسلط کیا ہوا ہے ان کتوں کو، کہ ہم لوگ اپنے دین کی طرف واپس آ جائیں، ہم لوگ وہی کام کریں جو ہمارے پہلے جو آباء و اجداد تھے وہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو کتے ہیں نا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کو جواب مل گیا ہوگا، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس لحاظ سے، تو یا ان کتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو ریوڑ میں لے کے آ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، ہم مسلمان دیکھیں نا، وہ فلسطین والا مسئلہ چھڑا تو مسلمان کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم تو ان کا نہیں، ٹھہرو تو صحیح، ٹھہرو، ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیا دار یہ جو کتے ہیں سارے آپ جیسے اور باقی جو حضور سارا جیسے کتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں دوبارہ بتایا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک جسم کی مانند ہے،
چلے یہ جو گالیوں والا سسٹم ہے، آپ کے ایک امیر تھے، امیر وہ معاویہ نام، انہوں نے اوے اسٹارٹ کیا تھا۔ بکواس نہیں کرنی، بکواس نہیں کرنی، سمجھ لگی؟ نہیں، انہوں نے بکواس میں نہیں نے کرنی، بکواس نہیں گالی کرنی، دی ہے، بکواس گالی نہیں دی کرنی، ہے۔ ورنہ میں 12ویں ننگے کو غار سے باہر نکال دوں گا، سمجھ لگی ہے؟ ورنہ میں غار والے کو ایسا باہر نکال کے شترول کروں گا، یاد کرو گے ساری زندگی۔ میں نے گالی دی ہے، میں نے گالی دی نام ہے، دی ہے۔ میں نے بھی نام لیا، میں نے تو کہا وہ تو 12واں ٹھیک، جو رنگا ہے نا، غارے سمرا میں چھپا ہوا جو 12واں ہے نا سبز بالوں والا، میں اسے میں مانتا ہی نہیں نکال ہوں، کے ہے وہاں تو سے میں تو ایسے مانتا ہی چھتر نہیں ہوں ماروں گا، اسے۔ یاد کروں گا میں، یاد میرے کرو گے تو، پاس لے سمجھ میں آئی بھی ہے؟ ماروں گا، میرے چلو پاس دفع لے ہو میں بھی جاؤ، ماروں گا۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے، چلو نکل، کھوتے کا پتر۔ سفیان بھائی، اسے کسی چیز کا نہیں پتا، اسے یہی نہیں پتا کہ یہ ایتھیزم کہاں سے شروع ہوا، کس نے اسے گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ پھیلایا، کیوں پھیلایا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ بس جاہل ہے۔ یہ ایتھیزم کی بنیاد جو ہے برٹن سے شروع السلام ہوئی ہے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، السلام علیکم فیضان بھائی، یہ جو کہ میری کال آ گئی تھی، یہ کیا ہوا ہے، وہ اتر گیا ہے؟ وہ حضرت اس نے ایک بات کی تھی، تو میں نے نا اسے مثال دے کر سمجھایا، اسے وہ تکلیف اٹھی ہے، حضرت معاویہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا اس نے، اس لیے میں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ اچھا کیا ہے، بجائے اس کے دیکھیں اگر کوئی بندہ علمی اختلافات کرتا ہے بغیر کسی سب و شتم کے، اور چونکہ یہ پاکان امت ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی سب و شتم کرے گا، ہم ان کی، اس لیے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ دین اسلام کو آنے دیں، ان کی زبانیں کھینچیں گے، ان کی زبانوں کو ایسا لگام لگائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ لیکن چونکہ یہ ہے ڈیموکریسی، یہ جمہوریت کا وبال جو مسلمانوں کے اوپر آیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے اوپر، کہ یہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اس جمہوریت میں کسی کو کوئی صدا نہیں ملتی۔ یہ اسلام ہے، جمہوریت دیکھیں نا قبلہ، اسلام کے اندر تو جمہوریت کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، اسلام کوئی کے اندر تو concept نہیں خلافت ہے۔ کا کنسیپٹ ہے۔ بالکل جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت دیکھیں کیا ہے کہ ایک طرف ایک عالم دین الیکشن میں کھڑا ہے، دوسری طرف ایک وہ شرابی زانی جواری جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، عالم دین الیکشن ہار گیا، وہ الیکشن جیت گیا، یہ جمہوریت ہے۔ اسلام میں جمہوریت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی جو اس کو آرمی، ایسے بندوں کو فیضان بھائی نیچے اتارا کریں فوری طور پہ اوپر، جو صحابہ کرام کے اوپر جو اہل اس لیے میں نے سنت کا اٹھا کے عقیدہ پھینکا ہے نیچے نا، کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تمام صحابہ عادل ہیں، کسی صحابی کے اوپر رضوان اللہ اجمعین، جن کو اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہے جی، جس پہ اللہ راضی، تو جس پہ اللہم صلی اللہ سیدنا، دیکھیں جنہوں سفیان بھائی نے صرف اپنا مال نہیں دیا، اپنی جانیں بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر، تو ان کے اوپر ان آج کے کتے بھونکیں، ان کی زبانوں کو لگام کم از کم جو ہے نا وہ ایسے ہی دیا کریں کہ ان کو اور اتارا کریں۔ سفیان بھائی دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے فیضان سارا، جی فیضان بھائی ایک منٹ پلیز۔ علی تم جو کہہ رہے ہو نا کہ پٹ کے نہیں دکھایا، اور یہ تم اپنا نام پتہ بھیجو، میں پٹ کے دکھاتا ہوں، چلو اتنی ہمت ہے تو بولو۔ اچھا، اور جہاں تک میں آگے بات کر رہا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں پاکستان کے یا اور بھی یہ جو ہے نا جمہوریت، یہ ایسا گندا نظام دیا انگریز نے ہمیں کہ آج تک اس کی جو وبال ہے اس سے باہر نہیں جا سکے رہے، یہ ایسا خراب نظام ہے جمہوریت کا۔ اچھا، آپ لوگوں کو ثبوت مل گئے ہیں جو مرزا نے بولا تھا کہ میں یہ کام ڈالوں گا، یہ مجھے جب چھوڑیں گے تو ملد ہو جائیں گے؟ بالکل جی، بالکل ایسا ہی ہے، یہی جہالت ہے نا ان لوگوں کی۔ اس نے ساری مرزا والی باتیں کی ہیں، بزرگوں کا انکار کیا، مسلمان آپس میں فرقہ واریت کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کا جو ہے وہ زوال شروع ہوا ہے، پھر جی اس نے حضرت معاویہ پہ بھی بات، ایک بات اس کی وہی تھی۔ بالکل، صرف مسلمانوں میں فرقے نہیں ہیں، آپ یہودیت کو دیکھ لیں، عیسائیت کے اندر دیکھ لیں، اور آپ ہندوازم کے اندر دیکھ لیں، یہاں پر درجنوں فرقے ہیں۔ مجھے اگر یہ کہے گا تو میں اسے درجنوں ریفرنسز دے سکتا ہوں اس کے اندر کہ ان کے اندر فرقے موجود ہیں۔ جان بھائی میری بات سنیں، جو فرقے جو مرزا علی جس طرح بتاتا ہے اس کو تو ہم فرقے مانتے ہی نہیں ہے نا، اب ہم مالکی شافی کو فرقہ مان لیں گے؟
بالکل نہیں، بالکل نہیں. इनको तो ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है इन लोगों को, ये कि किधर उठ के मुंह उठा के. मैंने बहुत पहले ऊपर मैसेजेस में जाएं, जैसे ही कॉल स्टार्ट हुई है मैंने कहा था इससे शक्ल कमर का वाक़या पूछें, और पूछें वाक़या महराज हुआ है या नहीं हुआ, उधर ही उतार देना चाहिए था इसको. ये क्वेश्चन पूछते तो बस हो गया था काम उसका. ਸੁਫਿਆਨ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ جی ये ऊपर जज شاذ साहब आए بھائی इनसे میں बात. غائب نہیں تھا بس وہ آج میری دوسری چھٹی ہے, کل تیسری ہے, کل تک انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے بھائیوں کے پاس انشاءاللہ. وہ اصل میں کام کی وجہ سے برڈن ہے, تو اس وجہ سے جو پھر ٹائم ذرا کم ہوتا ہے, اور میری ڈیوٹیز جو ہے نا وہ تقریباً اسی دوران آ رہی ہیں جس دوران ابو حسن بھائی جو ہے نا آن لائن ہوتے ہیں, اور وہ تقریباً 12 سے میری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے, پھر رات کو 9 بجے تک چلتی ہے, 9:30 10 بجے تک ہیں جی. تو اس میں پھر وہ ابو حسن بھائی کی براڈ بند ہو جاتی ہے, پھر جب میں گھر آتا ہوں تو براڈی دوسری کو آن نہیں ہوتی, تو پھر وہ آتے ہوئے نیند آئی ہوتی ہے, تو بندہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو اپنوں سے ہی ہوتی ہے, غیروں سے تو کوئی گلہ نہیں ہوتا, کوئی گلہ ایسا ہے بھی نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے. اور باقی اپنا فیضان بھائی دیکھیں, اصل میں وہ جو بات ابھی حمزہ صاحب نے کی ہے بالکل 100 آنے وہ ایسے ہی بات سچ ہے کہ ان لوگوں کا اگر دیکھا جائے تو وہ جیسے مرزا قادیانی نے سینئر نے جو معاملات پیش کیے کہ جب میں جھوٹا تو پورا اسلام جھوٹا. اب دیکھ لیں کہ میجورٹی جو قادیانیوں کی جب وہ نیوٹرل ہو کے سوچتی ہے, فری ہو کے سوچتی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹا ہے, اس کی ایک ورقے کے اوپر ایک بات ہے, اسی ورقے کے دوسری تیسری جو ہے نا وہ سطر میں اس کے الٹ بات کی ہوئی ہے. اتنا تناقض پھر جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹا ہے, تو ان میں اکثریت جو ہے وہ ملحد ہو جاتے ہیں. وہ سیم وہی کام جو ہے نا وہ مرزا جیل میں بھی کر رہا ہے. کہ اب دیکھیں نا پوری امت کا, اور خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمان ہیں, ان سب کا اجماع ہے کہ قادیانی کفر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کفریات لکھے بھی, اور اسی کفریات کے اوپر پاکستان کی اسمبلی میں جو ہے نا وہ بات ہوئی تو آئینی طور کے اوپر بھی ان کو کافر قرار دیا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ان کا فیصلہ تب ہوگا جب روز قیامت پلسرات کے اوپر. او بھائی مسلمہ کذاب کا پھر کیا قصور دا, اسود انسی کا کیا قصور ہے؟ لیکن اتنی عقل ان کی سوچنے کی ہے نہیں ہے. وہ ادھر آ کے براڈ کے اوپر سوال پیش کریں گے ان کی ماؤں کی, جب اس نے کہا نا امی تو تے شاہی کو نہیں, تو تے اپنے چسکے میں لگی ہوئی تھی, یہ والا سوال جا کے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تجھے میری ماں نے کب بتایا ہے کہ میں اپنے چسکے پہ لگی ہوئی تھی, تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چسکا تھا؟ یہ والا سوال نہیں کریں گے, یہ اتنے بغیرت ہے. لیکن براڈ کے اوپر آ کے نا دین اسلام کے اوپر بھونکیں گے لازمی. پہلے میں شیعہ تھا, ہاں جی, پہلے میں بریلوی تھا, میرے گھر والے بریلوی ہیں, میرے گھر والے شیعہ تھے, میرے گھر والے فلانے مسلک کے تھے, اور اب میں جو ہے نا اب میرا بالکل بیڑا غرق ہو گیا. وہ آپ نے اتنے مدلل جواب دیے ہیں بہت. ہم تو چونکہ دین کے طالب علم ہیں تو بعض اوقات بات کی تشریح کرتے پتہ نہیں کتنی باتیں بیچ میں وہ ادھر آ جاتے ہیں, اور آپ نے اتنے مدلل جواب دیے چند سطور میں, لیکن اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. پھر وہ اسی نہج پہ جا رہا تھا واپس, نہیں جی اب وہ دوسرے طرف چلنا شروع ہو گیا کہ جی وہ بتائیں جی وہ کیا تھا, وہ کیوں تھا, ہے جی. اب یہ اس کو چھوڑے گا, پھر وہ کہے گا کہ درخت لمبے کیوں ہوتے ہیں, یہ اوپر کو کیوں جاتے ہیں, ہے جی, یہ اس کا بھی مجھے بتائیں. پھر اس کو چھوڑے گا, پھر کسی اور ٹہنی کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا. یہ نفسیاتی مریض ہے, میں یقین کریں سچی بات ہے. یہ اپنے مفتی مبشر شاہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں ان کا مسئلہ دین اسلام سے ہے زیادہ, اور اس سے پہلے ان کا مسئلہ جو ہے نا ان کا اپنا دماغی مسئلہ ہے. وہ دماغ ان کا کام نہیں کر رہا ہے جی. وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ دنیا ایک حادثے کی صورت میں پیدا ہو گئی. چائے جو ہے نا حادثے کی صورت میں یہ نہیں مانیں گے کہ چائے کی پتی, دودھ, چولہا, چینی,
اور پانی اور کیتلی رکھ دیں تو وہ خود بہت چائے بن جائے، اس چیز کو نہیں مانیں گے، لیکن یہ مانیں گے نہیں دنیا خود بہت حادثے سے پیدا ہو گئی، اتنی عقل ہے ان لوگوں میں۔ باقی اسلام کے اوپر ان کی وہ ہے بکواس کرنی۔ سفیان بھائی اسلام دے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جڑا ہے وہ ووٹ پا دیتا دوجی جگہ، حد تسی اندازہ نہیں لاؤ۔ پتہ کیا ہے، دیکھیں میں پھر بھی میں مولانا فضل الرحمان کی سوچ سے متفق نہیں ہوں، لیکن ایک دیندار آدمی جو ہوتا ہے نا وہ ان سیکولر سے لاکھ درجے اچھا ہوتا ہے، میں ایک بار یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میری بات سنیں، ایک ملکی انتظام اور ہاں جی میرا بڑا اپنا ذاتی طور پہ اختلاف ہے، مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے اور جو باقی دوسری بھی، میں ذاتی طور پہ طریقہ لبیک کو فالو کرنے والا بندہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سفیان بھائی اگر تحریک لبیک اتنی تعداد میں اسمبلی میں ہوتی نا تو اس نے وہ بھی بس عمران خان آپ کی سپورٹ نہیں کرنی تھی۔ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹس اور ملکی 2 نمبر غدار جو حالی اسٹیبلشمنٹ میں حالی آرمی کو نہ سمجھا کرے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں جج بھی ہوتے ہیں، بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، ان میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں، یہ سارے اسلام کے مخالف ہیں، یہ نہیں چاہتے۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ اسلام آ گیا تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے وہ بھائی وہ لاگو ہو جائے گا، رسول اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع وہ لاگو ہو جائے گا، وہ آپ کو ویسے حکمرانوں کو ویسی زندگی گزارنی پڑے گی جیسے خلفائے راشدین نے گزاری، وہ ویسی زندگی گزارنے کے لیے یہ راضی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے ہمارے اللہ بچیں گے کدھر؟ ہاں جی آپ تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں، پہلے دن یہ بچیں گے کدھر سارے؟ پہلے تو یہ بتائے نا۔ ہاں جی وہ اکثر وہ بابا جی کہتے تھے نا، عمر بن عبدالعزیز، وہ کہتے ہیں اہل سنت کے وہ 5ویں خلیفہ ہیں، جب ان کی حکومت آئی نا انہوں نے اعلان کیا تھا تو آدھا اسلام وہ مسجد میں ہی جو ہے نا نافذ ہو گیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ جی لے آؤ جی جو جس نے مراد لی ہوئی ہے نا، وہ اس وقت بہت زیادہ ایسے لکھ کے دیا ہوا تھا یزید نے بھی سب کو، یہ بھی وہ بھی، کسی کو فلاں باغ، کسی کو فلاں ملکیت، کسی کو فلاں ملکیت، اگر لے آؤ نہیں تصویر تک چڑھا ہے نا بھائی۔ اسلام ڈو اینڈ ڈائی والا مسئلہ ہے، اسلام عام عوام کے لیے جو ہے نا سہولت پیدا کرتا ہے، لیکن حکمران جو ہے نا اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، اس کے لیے سختی ہے۔ اب دیکھیں گھر کا جو ویلا بندہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں وہ سیاست کر رہا ہوتا ہے، وہ کم از کم ایک جو ہوتا ہے نا وہ، اب تو چونکہ اللہ پاک معافی فرمائے اب تو حالات ہی بڑے سخت ہو گئے ہیں، اب تو ایک بندہ تو بیچارہ بل کے لیے کام کرتا ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ اگر وہ گھر کا کرائے والا ہے جی، اللہ سب کی مسائل حل فرمائے، اللہ مسلمانوں کے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ان کے نعرے لگاتے رہیں گے نا آوے آوے بلہ آوے شیر آوے تیر آوے اور پتہ نہیں کیا آوے، یہ جب تک ان کے نعرے لگائیں گے نا کچھ بھی نہیں آنا، انہوں نے آپ کے گھر سے سارا کچھ چھین کے لے جانا ہے، وہ چھین کے لے بھی گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا ہوا، انشاءاللہ اگر ہم نہیں نہ اٹھیں گے تو اللہ اور قومیں لے آئے گا، ان کو جو ہے نا وہ ان کے ذریعے پھر دین کو جو ہے نا وہ نافذ کروائے گا۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم ہی سمجھ جائیں اور ہم ہی اس چیز کو جو ہے نا وہ مان لیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں ہے جی۔ باقی جو بندہ جیسے جیسے وہ سمجھ رہا ہے کہ جی میں حق پہ ہوں جی، تو اس کے لیے اگر وہ قرآن و سنت سے ادلہ عربہ سے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا تو وہ پھر حق پہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ابو حسن بھائی نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں سمجھانے کی غرض سے، اس میں ہمیں بھی ہمارے علم بھی اضافہ ہوا ہے۔ وہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ جی مطلب یہ ہے کہ میری نئی راہ ہے، پچھلے سارے بابے بھی غلط، میں نواں آ گیا علمی کتابی، اور وہ سورہ نساء کی 115 نمبر آیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ یہ قیامت تک یہ آیت ایسے ہی ہے، سچ ہے، بالکل قیامت تک ہی رہنی ہے، قیامت کے بعد بھی رہنی ہے ایسے ہی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے راستے سے علیحدہ کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے، یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ بتائیں مطلب یہ ہے کہ مرزا جیل میں کیسا کدھر کھڑا ہے، اور مرزا جیل میں جیسے فتنے کدھر کھڑے ہیں جو نئی رائے بناتے رہے۔ وہ بھائی مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، وہ بھائی ان سے علیحدہ ہو کے جو بندہ نئی رائے بناتا ہے نا یا بناتا رہا ہے، وہ مسلمانوں کی راہ سے علیحدہ راہ ہے اس کی، اس بات کو سمجھ جائیں۔ کیوں فضان بھائی اور ابو حسن بھائی
یہ میری بات یہ کیا میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں اس بات پہ کہ ان سے علیحدہ جس نے بھی رائے بنائی ہے تو وہ مسلمانوں کی راہ پہ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کدھر ہے۔ جی فضان بھائی اور ابو حسن بھائی، حمزہ بھائی، آپ بات کریں بسم اللہ۔ یہ ایک مسئلے کو لے گئے نا تو پھر اٹھا کے لے آتے ہیں حنبلی اور شافی، ادھر یہ نہیں بتاتے کہ پھر ادھر 2 اذانیں بھی ہوتی ہیں جمعے والے دن، ادھر 20 تراویحاں بھی ہوتی ہیں، ادھر اور بہت سے مسئلے ہیں اس طرح کے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وہ پیارے بھائیوں کدھر چلے گئے ہیں وہ باقی؟ حمزہ بھائی چلے، میں آپ ہی کوئی بات کریں، فضان بھائی بھی نہیں بول رہے اور بولو ابو حسن بھائی بھی شاید مصروف ہو گئے ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں ایک مسئلہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں خالی، ادھر پھر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جدھر مطلب یہ اچھا نہیں، آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ حمزہ بھائی دیکھیں، اب جب کوئی بات نہ رہے گی تو پھر پتہ کیا کریں گے؟ جب ہمارے علماء کرام رفع الیدین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر دیں گے نا، اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اب تھوڑی دیر پہلے فضان بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، ایک عمل انہوں نے ایک وقت میں کیا، ایک عمل کو انہوں نے تواتر کے ساتھ کیا، اس میں اور جو ایک عمل ایک وقت میں کیا یا کچھ عرصہ کے لیے کیا، اس میں فرق ہے۔ اب ان کو سنت اور نارمل عمل کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ او بھائی ان جو کو چیز سنت میں اور حدیث میں فرق نہیں پڑتا، سنت میں اور حدیث میں فرق کیا ہے، ہاں جی اور تواتر، پھر کولی اور فعلی حدیث میں فرق نہیں پتا، اور منہ اٹھا کے تو آ جاتے ہیں۔ میں اب ادھر کیا ویسے بات بات ہے۔ کروں؟ اچھا جب وہ رفع الیدین کے اوپر قولی حدیث پیش کر دی جائے جس پہ حکمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ ایسا کام نہیں کرنا، تو اس کے مقابلے میں نہ صحابہ کرام کے جو ہے نا وہ عمل پیش کریں گے، وہ بھائی وہ صحابی اوپر ہو گئے اس معاملے میں یا نبی اوپر ہے؟ بس ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر جب کوئی بات نہیں نہ رہے گی تو پھر پتہ کیا کریں گے؟ وہ تو اڈے غوث اعظم نہیں کر دیں۔ وہ بھائی غوث اعظم فقہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ حضرت امام احمد بن میں حنبل اس وقت کی جواب دینے لگا تھا غوث اعظم، میں نے کہا کہ پھر وہ 2 اذانیں بھی دلواتے تھے، وہ 20 تراویحاں بھی پڑھتے تھے، ہاں جی وہ 3 طلاقوں کو 3 سمجھتے تھے۔ ہاں جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ میں اگر وہ ایک امام کی، ایک مجتہد کی پیروی کرتے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ یار ایسے کرنا جو ہے نا رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے، تو وہ اور بات ہے۔ وہ کسی کی مجتہد کی جو ہے نا وہ پیروی کر رہے تھے، وہ تسی کسی لگے ہو پیروی کرن؟ پھر یا تو ان کی پوری نماز جیسے وہ انہوں نے کہا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، ہیں جی، تو پھر باقی باتیں بھی ان کی مانو، ان کی فقہ کی مانو، تو پھر ہم استغفر اللہ حنبلیوں پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں اہل سنت والے؟ ہم انہیں بھی اہل سنت ہی سمجھتے ہیں، سمجھتے کیا وہ ہیں؟ شافعی بھی اہل سنت ہے، مالکی بھی اہل سنت ہے، ہم بھی حنفی بھی اہل سنت ہے، لیکن چونکہ ان کا کام صرف اور صرف اولیاء کرام کے اوپر بھونکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا چلو تو ٹھیک ہے، ہمارے تو علماء کرام کہتے ہیں جو ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ اصل میں نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی کے ماننے سے ہی ان کو وہ کرامت مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اولیاء کرام کی کرامات کا انکار حقیقت میں نبی کے معجزے کا انکار ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھیں نا، ابھی اس نے پچھلے دنوں میں حمزہ بھائی وہ اتنی بڑی بڑی تعریفیں، وہ کیا نلائق آدمی کہا تھا، میں تو یقین کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں کسی بندے کی شکل کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ مٹی میں مل جانے کا عقیدہ رکھے اور انہیں مردہ سمجھے، اور میں
ان نلائکوں کی اس کی شکل دیکھیں, اس کا ناک جو ہے نا اتنا موٹا ہے کہ اتنا ہی اتنی اس کی عقل موٹی ہے جی. تو اس نے جب کہہ دیا نا, پہلے تو اس کی تعریفیں جی حافظ اللہ ذاکر نلائک آ گیا جی فلاں ہو گیا, انہوں نے کہا مجھے الہام ہوا ہے. تو اس کا پہلے کا فتویٰ تھا ہے جی الہام و کشف جو ہے نا وہ کرنے والے اور ماننے والے یہ سب کافر ہیں. پھر اس کی طویلیں کرنی شروع کر دی, نہیں اس کا مطلب یہ, اور پھر اس نے خود جو ہے نا نلائک نے خود ہی ثابت کر دیا نہیں میں نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا, مجھے الہام ہوا تھا ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف قادیانیوں کے لیے نرم رویہ, یہ جیل میں جو ہے کفر کے لیے نرم رویہ, قادیانیوں کے لیے نرم رویہ, مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ اس کا ٹاسک ہے. اور جو مسلمان چھوٹے بچے ہیں جن کو دین کا اتنا علم نہیں ہے, جو یہ بات یہ سوچتے ہی نہیں ہے, وہ بھائی بی اے کرنے کے لیے کالج جاتے ہو, ایم اے کرنے کے لیے ایم فل کرنے کے لیے یونیورسٹی جاتے ہو, اور بی اے کرنے کے لیے جب کالج جاتے ہو تو اس کے لیے کسی موچی کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے کہ آپ بی اے کی تعلیم دو مجھے, وہ بھائی ٹیچرز کے پاس بیٹھتے ہو ان اسباق کو یاد کرنے کے لیے یا ان اسباق کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے, ان اسباق کے جو ایکسپرٹیز ہیں ماہر ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو, ان سے دین علم سیکھتے ہو. دین نہیں سوری, پر دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں جو پلمبر سے سیکھ لیں جس کو کچھ بھی نہیں آتا, وہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھائی کام اس کا تھا پلمبرنگ نہیں اور نکال کہتا ہے عربی رال کو پٹ کہتے ہیں. اب یہ آپ دفعہ علم کا معیار, اور واللہ کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا دماغ کا لیول جو ہے نا وہ بس یہی ہے کہ دین کے اوپر بتاؤں. میں کل ابو حسن بھائی کو بتا رہا تھا کہ بھائی مانی کی حالت دیکھیں کہ آپ شروع سے پیچھے چلتے تھے نا, تو میں کہہ رہا تھا مختار سقفی کو اس نے ڈیفینڈ کیا جس نے نبوت کا دعویٰ اس نے بھی کیا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, وہ نا اپنے, میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں, وہ اپنے ہیں ضیاء رسول صاحب, انہوں نے اپنا ان کا چینل ہے آقا کا غلام, اس کے اوپر جو ہے نا مختار سقفی اور اس کا کیا نام ہے اور دوسرا اسود انسی اور جو ابن سبات تھا, کیا نام تھا یہ جو اس کا فضان بھائی شیعوں کا جو سرکردہ تھا سب سے پہلے, عبداللہ ابن سبات تھا, عبداللہ بن صبا, اس کے اوپر نا وہ آقا کا غلام جو ہے نا اور ضیاء رسول صاحب نے انہوں نے بڑا کلام کیا ہوا ہے. وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں, اور میرا آپ سے بھی فضان بھائی چونکہ کافی پڑھے لکھے بندے ہیں دین کے معاملے میں, آپ کو ان فتنوں کا جب بھی آپ آئیں تو ایک دن جو ہے نا کم از کم آتے ہوئے نا آدھا گھنٹہ ان فتنوں کے اوپر بھی بات کیا کریں, کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فتنے جو تھے یہ بھی تقریباً ایسے ہی فتنے تھے جیسے مرزا جیل میں جیسے فتنے ہیں اب ہیں, گوبر شاہی ہیں جی اور لسانی اور جیسے فتنے ہیں, کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو یہ والے فتنے ہیں یہ کدھر سے شروع ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی جو ہے نا ادھر بھی روشنی ڈالا کریں, وہ آدھا گھنٹہ آتے ہوئے جو ہے نا جب براڈ شروع کریں. یا ابو حسن بھائی آپ بات سن رہے ہیں؟ ابھی تھوڑے دن پہلے نا میں ان کو کل بتا رہا تھا, وہ مختار سقفی کے بارے میں نے حدیثیں مرزے کے اسٹوڈنٹ کو دکھائیں کہ یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ادھر مت بیٹھنا, اس گدی پہ مت بیٹھنا, ادھر جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں تم دوسری طرف بیٹھ دو. اس طرح کی 2-3 دکھائی میں نے, تو وہ کہ اس میں دعویٰ کدھر ہے نبوت کا, اس میں تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں ہے. وہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ہے کہ وہ جب تک یہ, میں تو اپنے آپ کو یقین کریں اس معاملے میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی دعائیں ہیں اور باقی سب بھی جو دین حق کے اوپر اور دوسرے دین اسلام میں پرفیکٹ ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب
رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، تو یہ ان کے بڑوں کی دعائیں ہیں، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر رکھی ہوئی ہے کہ وہ اور ان کے فیملیز کے ممبران یا ان کے بچے جو ہے نا یہ بد مذہب نہیں ہوتے، برے لوگوں کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے، اور نہ ہی اللہ انہیں بچائے رکھتا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہوتی ہے کہ بندہ ان جتنے فتنے ہیں یقین کریں کہ بڑے ظالم فتنے استغفر اللہ، کبھی آپ سوچیں، اور سبھی دین کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جی، کیونکہ وہ لوگوں کی میری بات بندہ مسلمان سنیں، یہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی اور حدیث کی، اس کے اسٹوڈنٹ آپ صرف ان سے پوچھ لینا کہ عمران سیریز کون لکھتا تھا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، آپ بات کر رہے ہیں جا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کبھی کتاب کا منہ نہیں دیکھا، تھوڑا ہوتا ہے بات چل رہی ہے۔ ہاں جی، آپ بات کریں کیونکہ میں روڈ کے اوپر ہوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے، تو میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ بات کریں، ماشاءاللہ بڑی سی بات کرتے ہیں۔ بات یہ کر رہا تھا انہوں نے کبھی عمران سیریز کا جو ناول جو لکھتے تھے، ان کی جو ہے نا لکھاری، ان کا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کون لکھتا تھا، یہ جا کے حدیثوں کے حوالے تلاش کر کے تو ان کے راوی بتا رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ بھائی وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنے جیل میں چھوکرے آتے ہیں اور کون کون سے نام سے آتے ہیں، اور پھر ان کے عقائد کون کون سے ہوتے ہیں، یقین کریں یاد نہیں رہتا اتنا کہ ابھی پتہ نہیں، ایک پہلے آیا ہوا تھا، یہ علی ساجد ہی تھا یا کوئی اور تھا، وہ فیضان بھائی اور ابو حسن بھائی بات کر رہے تھے، اور فیضان بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کال لے کے آؤ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، شروع ٹائم سے سنیے جی جی، تو وہ کچھ بھی نہیں پتا جناب ان کو اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن ہاں جی پھر وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ کچھ باتیں مانتے ہیں مرزا جیلمی کی۔ اب بھائی اس کی کچھ باتوں میں اورل سیکس بھی ہے، ماں کے 4 شوہر ہیں جی، عورتوں کو 4 شوہر ملیں گے ہیں جی، اس کی کچھ باتوں میں جو ہے نا وہ تسی کٹا دیتے نے نہیں، وہ اور بھی بڑے ہیں اصل میں پہلے ہی 2 پکڑ لینا، اس کی کچھ باتوں میں ان کو تو یہ بھی جا کے جو ہے نا اپنے ابو سے کہنا چاہیے کہ اللہ معاف فرمائے، بس اللہ پاک فتنوں سے جو ہے نا آپ کو ہمیں سب کو محفوظ رکھے، اور دین جو ہے نا وہ جیل میں چھوکروں سے، انجینئروں سے، پلمبروں سے، اور یہ جو نام نے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہوتے وہ ڈاکٹر ہیں، کام ان کا کچھ اور ہوتا ہے، دین سیکھا نہیں ہوتا۔ یہ اچھا آیت نمبر 25 سورت نمبر 25 ہے جی جی سفیان بھائی، اگر مطلب اس نے نا پیچھے بتایا کہ وہ ابو الغادیہ والی حدیث جو بتائی تھی کہ انہوں نے مارا حضرت عمار بن یاسر کو، ٹھیک ہے، تو اگر مطلب حدیث واقعی مل جائے اس طرح کی کہ انہوں نے مارا، ٹھیک ہے، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی حدیث مل جائے کہ وہ والا واقعہ خود سے بتا رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا بندے کو کہ اس نے نیزہ مارا حضرت عمار بن یاسر کو، وہ خود بتا بھی رہے ہیں اگلی حدیث میں کہ میں نے دیکھا کہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، ان کا بیٹا بتا رہا ہے کہ اس طرح بات ساری، تو اس میں پھر کیا حکم ہو جائے گا؟ پھر خاموشی ہو جائے گی نا کہ یہ تو نہیں، میری بات سنیں، یہ فیضان بھائی کا یہ بڑا ٹاپک ہے، بہترین ٹاپک ہے، وہ اس کے اوپر بات کریں گے یا کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس وقت ہو۔ بات یہ ہے کہ حمزہ بھائی میں کہہ یہ رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ نہیں مشاجرات صحابہ ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا یہ خاموش رہنا معاملات ہیں، اس میں دیکھیں وہ دونوں مجتہد تھے، دونوں طرف سے۔ میں بات میری بالکل اور ہے کرنے کی، اچھا بات کرنے کی یہ ہے کہ 2 نمبری چیک کریں کہ دونوں حدیث موجود ہے دونوں طرح کی، ٹھیک ہے،
کہ جس میں یہ بھی موجود ہے کہ جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا, میں نے خود دیکھا کہ فلانا بندہ مارا تھا نیزا. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو تم نے یہ والی کیوں نہیں بتائی؟ جھوٹ جو وہ لوگوں کو فتنے میں جو ڈالنا ہے, جو اس کا کام ہے اس نے تو وہی کرنا ہے نا. آپ کو اگر دو طرح کی چیز مل جائے, اگر آپ اتنے انصاف پسند ہیں پھر دونوں بتائیں گے نا آپ کہ فلانا بندہ یہ کہہ رہا تھا, فلانا بندہ یہ کہہ رہا تھا. جی کریں آپ بات. میں نا شاید ادھر تھوڑے سے سگنل میرے ویک نہ ہو جائیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا آن رہے وائی فائی آن ہو جائے ادھر. اگر وائی فائی آن ہو گیا تو پھر میں کال میں رہوں گا, اگر نہ ہوا تو پھر میں کال سے شاید ڈراپ ہو جاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اتنی دیر میں آپ بات کریں. وہ اصل میں جو آپ نے بات کی ہے نا, بات یہی ہے کہ پوری بات نہیں بتانی, نمبر 1. نمبر 2, وہ بھائی استدلال جو ہوتا ہے نا, یا تحکیم جو ہوتی ہے, وہ مرزا جیلمی کی اوقات کیا ہے کہ وہ تحکیم کرے؟ ہم تو اس سے پہلے یہ جو زبیر رئی اور البانی وغیرہ, ہم تو اس کی تحکیم کو نہیں مانتے. وہ بھائی ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ فلاں وہی بتا دے. میں کہہ رہا ہوں جو انہوں نے کیا وہی بتا دے. مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ علماء کرام ائمہ محدثین یہ باتیں کلیئر کر چکے ہیں, سب باتیں بتا کے گئے ہوئے ہیں. اب تو ان موضوعات کے اوپر بحث کرنی, اور خاص طور پہ ہاں جی وہ حضرت امیر معاویہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کام غلط کیا. ہو بھائی تم حضرت امام حسن اور امام حسین سے زیادہ عقل مند ہو. سفیان بھائی مجھے ایک بات بتائیں. سفیان بھائی جی بسم اللہ. جو مسئلے تھے دیوبند بریلوی یا اہل حدیث کے, ٹھیک ہے, آج سے 150 سال پرانے, ٹھیک ہے, وہ آج کی نسل جو تھی ہماری, جو 15 سال کے لڑکے تھے, 20 سال کے تھے, ان میں آپ نے دیکھے تھے مرزا سے پہلے یہ والے مسئلے؟ جی نہیں, وہ اصل میں وہ بالکل مسئلے نہیں تھے. ہاں, لیکن جب پھیلایا اس نے. ہاں جی بالکل. وہ چونکہ ہمارے علماء کرام جو ہے نا, وہ پوچھتے رہے ان سے مناظروں میں سب میں, وہ ہاں بھائی یہ تحریر الناس میں یہ والی تحریر ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ تو اکثر جو تھے نا یہ دیوبند حضرات, وہ چپ ہو جاتے تھے, وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. لیکن جو بات کرتے تھے پھر ہمارے علماء کرام کو جواب دیتے تھے. ہمارا جو نئی جنریشن تھی نا, اس نے کہا کہ ہمیں ان مسئلوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا کہا, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے پوچھنے کی. وہ بندہ جانے جس نے یہ بات بولی, اور اس کی قیامت والے دن اس کی پکڑ جانے, یا جو اس کا جزا جانے, سزا جانے, اللہ جانے, وہ جانے. ٹھیک ہے, یہ ختم ہو گئے. اس نے کیا کیا, اس نے پوری کھود کے صحابہ کو بھی نکالا بیچ میں سے, سارے مسئلے پرانے, اور لڑوا دیا ایک سب کو. بات یہ ہے کہ اپنا حمزہ بھائی یہ چھاننی لگی ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ ایک ریوارڈ ہوتا ہے نا, تو ریوارڈ ایسے تھوڑا مل جاتا ہے. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. دنیا میں بھی کوئی بھی انعام حاصل کرنے کے لیے, کوئی بھی رتبہ حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں دنیاوی مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. وہ جنت ایسے دے دینی اللہ نے. وہ بھائی جی ہے, چھاننیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے اندر سے گزر کے جو اہل حق یقین مانے ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں اس کا آتا نا کوئی بھی, تو اگر میں پوچھوں نا اس سے, یہ کہے نا مجھے کہ اس سے تم نے بات کرنی, میں اس سے خالی ایک کویسچن پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رشوت دے گا یا نہیں دے گا, تو آگے سے کوئی غیبت نہیں ہوتی ہے, چپ, یہ کس نے کہا ہے, یہ کب کہا ہے یہ. ٹھیک ہے, میں بتاؤ مدنی رشوت چلے گی قیامت والے دن یا نہیں چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشوت کا لفظ یوز کرنا کیسا ہے, آگے سے نہیں جواب دیتے. بس ایک بات یہ سنی ہے آپ نے, یہ والی سنی ہے بات؟ جی میں نے نہیں, آپ بتا دیں, میں سن رہا ہوں, آپ بتائیں. مدنی رشوت والی سنی ہے بات؟ یہ کب کی بات ہے اور کس نے کی ہے؟ مرزا انجینئر نے کی ہے جی, کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مدنی رشوت دے گا. مدنی رشوت دے گا؟ کس برائے میں کی ہے اس نے؟
पहराए छोड़ें, आप अल्लाह ताला के साथ रिश्वत का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में Möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Kassen in der ersten Etage ebenfalls Musik एक मिनट ज़रा थोड़ा सा ना, ebenfalls beim Shoppen मुझे ना एक आध टी शर्ट चाहिए थी अपने लिए, तो मैं जनाब वो ढूंढते ढूंढते ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ आज। वो पता है क्या कह रहा है, वो जो ऐसे नहीं है कि अगर कोई दो मुसलमान आपस में लड़े होंगे तो एक को अल्लाह ताला कहेगा कि जन्नत में मैं तुम्हें ऐसे